سوشل میڈیا میں لوگ ماجد رضا عابدی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں کہ ماجد رضا عابدی صاحب نے مجلس کے دوران ایک مومن کو جو ہے وہ اس کی توہین کی، بدتمیزی کی اور یہ کہا کہ آپ ادھر سامنے نہ بیٹھے، سائیڈ پر بیٹھے۔ تو آخر یہ کیا بات تھی، کیا وجہ تھی، انہوں نے ایسا کیوں کہا اور لوگ ماجد رضا عابدی صاحب کے خلاف کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ کو بتاتے چلیں کہ جب بھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے، جو خطیب ہوتا ہے، جو ذاکر علماء ہوتا ہے، وہ بڑی محنت سے تعلیمات حاصل کرتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے اور موضوع بناتا ہے، اور موضوع بنا کر وہ عوام تک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مصائب اور فضائل پہنچاتا ہے۔ جب ایک ذاکر خطیب علماء منبر پر بیٹھ کر خطابت کر رہا ہوتا ہے تو وہ سوچ کر آیا ہوتا ہے کہ اس نے جتنی سٹڈی اور جتنی محنت کی ہے وہ لوگوں تک وہ اپنی محنت پہنچا سکے۔ جب اس کے سامنے کوئی ایسا شخص بیٹھ جائے جو اس تقریر پر، اس مجالس کی باتوں پر غور و فکر نہ کرے بلکہ اس کی توجہ کہیں اور ہو، تو خطیب کو غصہ آئے گا کہ میں اتنی محنت کر کے، اسٹڈی کر کر اور اتنی امیدیں لے کر آیا ہوں کہ لوگوں کو میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل سناؤں گا، اور آگے سے کچھ ایسے لوگ یا کوئی ایسا شخص جو توجہ نہیں کر رہا تو اس کو ذرا دل میں عجیب لگتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ماجد رضا عابدی صاحب ایک اچھے خطیب ہے اور ایک ریسرچر ہے، انہوں نے یہ بات اگر کر بھی دی تو کوئی بڑی غلطی نہیں کی۔ آئیے یہ ویڈیوز صحیح طریقے سے دیکھتے ہیں کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ یہ آئیے یہ ویڈیو دیکھیں۔ اللہ اکبر، تم کیوں خاموش بیٹھے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ادھر آ جاؤ۔ اچھا ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ نا، تم سامنے نہیں بیٹھا کرو، سامنے نہیں بیٹھا کرو۔ اب میں بولیں گے، اب اس کو ہٹائیے۔ سننا ہے تو اس کو ہٹا دے گا، تقریر آگے بڑھنی ہے تو اس شخص کو ہٹا دے گا۔ توجہ ہے؟ اللہم صلی اللہ۔ یہ آپ نے ویڈیو دیکھی، ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ماجد رضا عابدی صاحب نے اگر توجہ حاصل کرنے کے لیے اسے ایسا کہہ دیا تو کوئی غلط نہیں کہا، بلکہ انہوں نے صحیح کہا ہے۔ مجالس کو غور و فکر سے سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور ان باتوں کو عمل، ان باتوں پہ کر کے اپنی زندگی کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر زندگی کو چلانا چاہیے۔ تو یہ علماء خطیب کا کام ہے جو کہ وہ بڑی ذمہ داری سے کام انجام دے رہے ہیں، اور انہوں نے اگر ایسا کہہ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ علامہ ماجد رضا عابدی صاحب ایک بہت اچھے اور ایک بہتر اس ٹائم کے اسکالر ہے، شیعہ اسکالر ہیں، جن کو یہ بات اگر وہ کر بھی دے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو آپ جو ہے ان کے خلاف ایسی باتیں سوشل میڈیا میں کرنا آپ کو یہ زیب نہیں دیتی۔ ہم نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں ہی بتا دیا کہ وہ ایک اچھی پرسنالٹی ہیں اور کبھی بھی وہ جو ہے نا ایسے نہیں کرتے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ فیصل آباد کہ جب انہوں نے عشرہ محرم پڑھا، تیسری یا چوتھی مجالس میں ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہوا اور وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا، تو وہاں پر بھی ماجد رضا عابدی صاحب نے اس شخص کو کچھ نہیں کہا، بلکہ انتظامیہ کو کہا کہ
ایسے لوگوں کو دیکھا جائے کہ جو مجلس میں جو ہے خلل مجلس کی توجہ کو خراب کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ایک ایسی ویڈیوز بھی ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ جس نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی علامہ ماجد رضا عابدی صاحب نے اس شخص سے معذرت کی ہے۔ حالانکہ معذرت بنتی نہیں، پھر بھی انہوں نے معذرت کی ہے ایک مومن ہونے کی حیثیت سے، کہ یہاں پر ہمارے جتنے بھی مومن مجالس سننے کے لیے آتے ہیں وہ قابل رسپیکٹ ہیں، چاہے وہ بچہ سے لے کر ایک بزرگ ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمارے لیے قابل رسپیکٹ ہے۔ اور اس بات کو ثابت کر دیا علامہ ماجد رضا عابدی صاحب نے، یہ ویڈیو میں دیکھیں آپ۔ بات کو تسلیم کرتا ہوں اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں اور میں اپنے آپ کو بھی پابند کرتا ہوں کہ یہ جہاں بیٹھتے ہیں وہیں بیٹھیں گے، ان کو کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتا۔ اور میں ان سے اجازت چاہتا ہوں کہ یہ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں ممبر پر بیٹھ کے ذکر علی کروں۔ اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اجازت مجھے دیں گے ممبر پر بیٹھنے کی، تو یہ ان کی اجازت سے میں بیٹھوں گا ممبر پر انشاءاللہ۔ آج کے بعد سے اب یہ ذاکرین ان کی اجازت سے ممبر پر بیٹھیں گے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے معذرت کروں تو میں ان سے معذرت کرتا ہوں، حرف اعتذار پیش کرتا ہوں، اور اب ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تو ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ علامہ ماجد رضا عابدی صاحب نے یہ ثابت کر دیا کہ معافی مانگنے سے کوئی شخص چھوٹا نہیں ہوتا، حالانکہ جس سے وہ معذرت کر رہے ہیں وہ شخص کا جو ہے نا کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا شاید ذہنی توازن یا پھر وہ تھوڑا سا ویک ہے، وہ ہمارا مومن بھائی۔ لیکن ماجد رضا عابدی صاحب کی ہم شرافت کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں اس سے معذرت خواہ ہوں، اور یہ بھی کہہ دیا کہ کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں ممبر پر بیٹھ کر ذکر علی کروں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ نے جتنی ماجد رضا عابدی صاحب کو عزت دی ہے اور وہ اس قابل بھی ہیں، اور انہوں نے اس عزت کو مزید برقرار رکھا، مزید اس عزت کو بڑھا دیا ان سے معذرت کر کے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کومنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا، اور آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاتے چلے کہ جو خطیب ہوتا ہے، جو مجلس پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں تک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل پہنچا سکے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی بات توجہ سے سنیں، یہ غلط بات نہیں ہے۔ اگر کوئی مجلس میں بیٹھ کے کوئی شخص ادھر ادھر دیکھ رہا ہے تو جو خطیب ہے اس کو اچھا نہیں لگتا، اس کو عجیب لگتا ہے کہ میں اس کے لیے، ان لوگوں کے لیے، اپنے مومنین کے لیے پڑھ رہا ہوں اور یہ ادھر ادھر دیکھ رہے، توجہ نہیں کر رہے، یہ بات جو ہے اچھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے مجلس میں بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھنا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرنی ہے، تو پھر آپ مجلس میں مت بیٹھے اور مجلس میں مت آئے، بلکہ گھر میں ہی رہیں یا پھر ہوٹل پر ادھر ادھر بیٹھ کر آپ باتیں کر فری ہو کر پھر مجلس میں آ جائیں۔ یہ ہر ایک خطیب یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات کو توجہ سے سنا جائے۔ یہ ہمارا موقف ہے، ہماری یہ رائے ہے۔ کومنٹ باکس میں آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ علامہ ماجد رضا عابدی صاحب کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں کومنٹ باکس میں بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔